مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمارا سبق جاری تھا، اور اس حوالے سے ہم صفت کلام پر، علم اور کلام پر بات کر لی تھی۔ صفت علم کے حوالے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، ازل میں ممکنات اور مخلوقات اور معلومات کا جو علم تھا، تو ہم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ازل میں بطور اجمال ثابت تھا۔ اللہ کا علم اجمالی اور تفصیلی نہیں ہے، اللہ کا علم اپنی صفت کے ساتھ ہے۔ اجمال اور تفصیل اور ظہور جو ہے یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا ظہور جو بھی بات ہم کرنی نہیں، ہم مخلوق کو سمجھانے کے اعتبار سے بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت اجمال کیا ہے علم کے لحاظ سے یا تفصیل کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن چونکہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، تو پھر جو کچھ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی مخلوق تو بنی تھی، جان کیسے لیا؟ تو کہا جانتا تھا، ممکنات کا وجود نہیں تھا تب بھی جانتا تھا، اور وہ بطریق اجمال، یعنی مخلوق کا وجود نہیں، معلومات کا وجود نہیں، تو اس سے پہلے جاننے کو ہم اپنی سمجھ کے مطابق اجمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھیے نا بات کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی کیفیت کیا ہے، کیفیت نہیں بیان ہو سکتی، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، ہم نے ان کو صفات سبعت، جو 7 صفات ہے، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، اس والے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اور جو صفات فعلی ہیں نا، ان کو ایک صفات اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات ذاتیہ کو صفات اختیاریہ نہیں کہا جاتا۔ اختیار کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ارادہ ہوا، اختیار ہوا، اور وہ ماتحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، ہر صفت قدیم ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کے تحت ہے۔ اس کا صدور اللہ کی ذات سے ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ جس چیز پر ارادہ آ جائے نا، ارادے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ماتحت ہو گئی ہے، کنٹرول میں آ گئی ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہو نا، وہ مقدور ہوتی ہے، اور جو مقدور ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات سبع ہیں یہ اختیاری نہیں ہے۔ اختیاری کا مطلب سمجھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں کہ وہ مقدور بن کر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے اور مقدور ہیں، اور جو مقدور ہے وہ تو قدیم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو حادث ماننا پڑے گا، اور اللہ کی کوئی صفت حادث۔ ایک تو ہوگی بات یہ۔ دوسری بات یہ، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ معتزلہ جو فرقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے اس معنی میں کہ وہ قدیم مانے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات علم ہے، کلام ہے، یہ صفتیں ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہیں، بلکہ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایجاد کیا ہے، موجد کے لحاظ سے یہ صفتیں ہیں۔ تو اس والے سے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح تو متضاد چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو ایجاد، سیاہ بھی سفید بھی، ساری اللہ تعالیٰ کی متضاد صفتیں ثابت ہو جائیں گی، یہ تو درست نہیں ہے۔ دوسرا اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشعری، خواجہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، یہ چونکہ خواجہ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے، آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفتیں، وہ صفات ذاتی ہیں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات
اور باقی جو اس کے علاوہ تخلیق ہے، ترزیق ہے، ابداع ہے، انشاء ہے، پیدا کرنا ہے، رزق دینا ہے، ایجاد کرنا ہے، یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ اضافی ہیں، صفات اضافیہ ہیں، صفات ذاتیہ نہیں ہیں، صفات ہاں صفات اضافیہ ہیں، ذاتیہ نہیں ہیں۔ ماتریدیہ احباب جو ہم چونکہ ماتریدی ہیں اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقائد اصولیہ اور ایک ہے عقائد فرعیہ۔ عقائد اصولیہ میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہوتی، اور عقائد اصولیہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ تبارک و فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبی، تو یہ جو ایمانیات ہے یہ عقائد اصولیہ ہے۔ اور عقائد فروعیہ جو پل صراط پر عذاب قبر کا مسئلہ، پل صراط پر گزرے کا مسئلہ، حوض کوثر کا مسئلہ، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ عقائد فروعیہ میں سے ہیں، چونکہ اس کے اندر دوسرے احباب ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی، ان کے پاس بھی دلائل تھے، تو اس کے اندر جو تحقیق ہوگی ہم اس تحقیق کو دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے یہ جو بندے ہیں خواجہ ابو الحسن عشری اور خواجہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ، دو اہل سنت کے بزرگوں، ان دو بزرگوں میں سے خواجہ ابو منصور ماتریدی کی جو دلیل ہے وہ اقویٰ ہے، ہم نے اس کی پیروی کی۔ تو عقائد اصولیہ میں تقلید جائز نہیں ہوتی، لیکن عقائد فروعیہ کے اندر تقلید جائز ہوتی ہے، اور اس کے جائز ہونے کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات چونکہ چلتی ہے دلیل سے، وہ بات دلیل سے چلتی ہے، اور جو بات دلیل سے چلے تو اس کے اندر جو محقق ہوتا ہے اس کی دلیل کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، کہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ محقق ہے اور اس نے دلیل کہی ہے، اور اس دلیل کو مانتے ہوئے عرصے بیت گئے، یعنی 330 ہجری کا بزرگ فوت ہو اور اس کے بعد سے 1000 سال ہونے سے زیادہ کا عرصہ بیت جائے، تو سمجھ لیا جائے کتنا عرصہ اس بندے کی پیروی ہوتی رہی، مانتے رہے، اس کے دلائل کو تسلیم کرتے رہے، اس بندے کے اندر خوبی ضرور ہے۔ تو عام بندہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ماتریدی کہلائے گا اہل سنت و جماعت کا کہ وہ تحقیق اعتبار سے تسلیم کر رہا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان جو بھی ہے وہ ہر کوئی مقلد ہے، کوئی بھی مسلمان غیر مقلد نہیں ہے۔ لیبل لگا لیں اپنے بھی ہم تقلید نہیں کرتے تو یہ خام خواہ ایک جھوٹ ہی کہہ لیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ایک جو طبقہ ہے مکتبہ فکر اہل حدیث ہے وہ خود کو کہتا تو غیر مقلد ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ان کی کیفیت یہ دیکھ لیں کہ وہ فتاوی نظیریہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، فتاوی اہل حدیث کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، فتاوی ستاریہ کو بھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ان کے فتاوی ثنائیہ ہے اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی اکابرین کے جو علماء اہل حدیث کے اکابرین ہیں ان کے جو فتاوی ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کتاب الایمان شروع میں آتا ہے، جلد اول کے اندر ایمانیات کے حوالے سے گفتگو ہے، الرحمن علی العرش استویٰ کے حوالے سے گفتگو ہے، اور علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ان کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو مولانا ثناء اللہ احمد سریسہ کا جو تحقیق ہے، اسی طرح ان کے جو فتاوی ستاریہ کے اندر تحقیق ہے، فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر جو بھی ان کے اکابرین کی تحقیق ہے، مولانا غزنوی کی جو تحقیق ہے ان تحقیقات کو، اور پھر مولانا زبیر زئی صاحب کی جو تحقیق ہے، ان کی تحقیقات کو چونکہ وہ کرتے ہیں تسلیم، اور تسلیم یہ تحقیق کو تسلیم کرنا ماننا عقیدے کے مسئلے کے اندر ہو تو وہ بھی تقلید، دیگر فروعی مسائل کے اندر جو ظاہری شریعت سے ہیں اس کے اندر اس کو مانا ہو تو یہ بھی تقلید سے کون باہر ہے؟ خام خواہی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہے، ایسے لیبل ہے، یہ غلط لیبل ہے، ایسا یہ لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ بھی علماء کی تحقیق کو تسلیم کرنے کا نام ہی تقلید کہتے ہیں۔ ہم ذرا اس کو ایک جرنلی قسم کا نام دے دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد، امام شافعی رحمۃ اللہ کا مقلد، امام مالک رحمۃ اللہ کا مقلد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مقلد، پھر ان کے آگے پورے ایک شریعہ بورڈ بنے، اور ان سب شریعہ بورڈ نے اپنے 4 اماموں کو ہی مقرر رکھا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی طرح ایک شخص آئے اور آ کے وہ کہنے لگے کہ جی حضور آپ جو جناب یہ لوگوں کو آپ خام خواہ تقلید پر لگائے ہوئے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو صوفی کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ جھڑکتا نہیں ہے لیکن منوا لیتا ہے۔
آپ کے جتنے بھی مریدین تھے آپ نے کہا اچھا بھی مولانا آپ تو پھر غیر مقلد ہیں؟ ہاں جی غیر مقلد ہیں۔ اچھا آپ نے قرآنی آیات بھی پڑھی ہیں اور اس والے سے حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، تو یوں کریں ان کو سمجھائیں، آپ ہمارے مریدین جو ہیں ان کو سمجھائیں۔ وہ خواجہ صاحب نے ان کے لیے اسٹیج مقرر کر دیا، وہ جی پورا گھنٹہ تسلی سے انہوں نے واز کیا کہ اس کے اوپر قرآن کی یہ بھی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے شرک ہوتا ہے، جو بھی آیا انہوں نے دل کے اندر بیان کیا۔ خواجہ صاحب ہی سماعت کر رہے ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ چونکہ خواجہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیٹھے رہے۔ اب تقلید کا مسئلہ بڑے آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ جب 1 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا مولانا آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے تقلید کی مذمت میں، اب ہم اس کو تسلیم کریں کہ نہ کریں؟ اب اس کو سمجھ آئی کہ اگر میں کہوں کہ میری اس تحقیق کو تسلیم کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری تقلید کریں، اور جو ائمہ اربعہ اور بڑے بڑے تابعی بزرگ تبع تابعی بزرگ گزرے ان کی تقلید نہ کریں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ در حقیقت خواجہ صاحب نے تصرف فرما دیا تھا، اس کو دل کے اندر یہ بات کھل گئی، سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میری بات کو نہ مانے تو ان کا 1 گھنٹہ کھلو کہ کی کر دے رہے ہو۔ اب ایسی کیفیت میں وہ بیچارہ پسینے سے شرابور ہوا تو خواجہ صاحب مسکرانے لگے، فرمانا کہ مولانا لگتا ہے بات سمجھ آ گئی ہے۔ کہتا جی حضور ہون سمجھ آئی ہے کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ علماء کی تحقیق کو تسلیم کرنا بھی، علماء کو گھر سے باتیں تھوڑی کرتے ہیں، وہ قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کو دیکھ لو، مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث یہ عقل، اس بارے میں عقل کے مطابق شرع کے مطابق قرآن کی آیت حدیث ہر حوالے سے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں تحقیق یہ ہے۔ تو اس والے سے تقلید کی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ تقلید در حقیقت کسی معتمد شخصیت کی تحقیق کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اچھا اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ اب آپ پر کہیں گے جناب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے اور دلیل کو طلب کیے بغیر وہ تقلید کرتا ہے، گلے میں قلادہ ڈال لیتا ہے۔ بس بات کا نا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈھب بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو کہا جائے نا کہ جناب آپ کے والد گرامی کا کیا حال ہے تو وہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ آپ کے والدہ مائدہ کے خصم کا کیا حال ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، لڑائی تک بات پہنچ جائے گی۔ بات کو ذرا اچھے طریقے سے بیان کیا جائے تو مناسب ہو جائے گا۔ بھی تقلید کا مطلب ہے اندھے ہو جانا، گلے میں کتے کی طرح پٹا ڈال لینا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور اگر اس کو یوں بیان کیا جائے کہ جی تقلید کا مطلب ہے کہ دلیل چونکہ جو پرکھنے کے قابل نہیں، دلیل کو جو ریسرچ کرنے کے قابل نہیں، عام بندہ ہے، اس کے لیے ہے کہ اپنے امام کی بات کو، اپنی عالم کی بات کو، مسلمان عالم ہے وہ جو قرآن و حدیث سے تحقیق کرنے والا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ وقت کا امام ہے اور اس کی بات بڑی معتبر ہے، مستند ہے، بڑا محنتی ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا، عام بندے کے لیے تسلیم کرنا، کیا عام بندے کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ اب تو دلیل کا مطالبہ بھی کر؟ دلیل کا مطالبہ وہ کرے جو دلیل کو پرکھنے کے قابل ہے۔ اسی واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں، اسی واسطے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث درجہ صحت کو پہنچی تو وہی میرا مذہب بن گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا جب میرے قول آ جائے اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو تو اس کو پھینک دینا اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا امام 90 ہجری کے اندر پیدا ہونے والا، جس کی اور 80 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص، اور جس کی کیفیت یہ ہو کہ 500 قرآن سے آیتوں کو نکال لے کہ پوری شریعت بھائی اس پر کھڑی ہے، ایسا کوئی بندہ ہے اس دور میں؟ یعنی چیدہ حضرات صحابہ اکرام میں تو کمال تھا نا، انہی سے علم لیا ہوا تھا، انہی کا فیضان تھا۔ 500 آیتوں کو گن کر بتا دیا، تفسیرات احمدیہ کے اندر وہ قرآنی آیات موجود ہے 500 جن سے مسائل شرع لیے گئے، پھر 3000 احادیث کو بیان کیا کہ یہاں سے مسائل نکلتے ہیں۔ اور آج بھی فتاوی شامی کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اصول بیان کیا ہوا ہے حناف کا کہ فقہائے متاخرین اور متقدمین کی بات کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مسئلہ عرف کے مطابق یا جو ضابطے بیان کیے جاتے ہیں جنہیں حرج کے اسباب ستہ کہا جاتا ہے، ضرورت وغیرہ،
ان میں سے کوئی مسئلہ آ جائے یا قرآن و حدیث کی دلیل اقوا مل جائے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ فقہائے متاخرین جو ہیں وہ جو بات کریں کسی امام کے قول کو ہی لے کر اگرچہ بات کریں تو وہ فقہ حنفی کا ہی مسئلہ ہوگا. بات کرے گا جو دلیل سے پرکھنے والا ہے، اور جو دلیل سے پرکھنے والا نہیں نا، یہ پابندی اس کے لیے ہے کہ بغیر من غیر طلب دلیل، دلیل کو طلب کیے بغیر جو ہے تسلیم کرنا، یہ عام بندے کے لیے ہے. جو خاص ہیں ان کے لیے ہے تقلید، لیکن اس کے درجے ہیں کہ وہ کون سے درجے پر فائز ہے. مجتہد فی الشرع ہے، مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المسائل ہے، اصحاب تخریج میں سے ہے، اصحاب ترجیح میں سے ہے، اصحاب تمیز میں سے ہے، یا مقلد محض ہے. 7 طبقوں میں سے جس سٹیپ پر بھی ہے اپنے سے اوپر والے کی تقلید کرے گا. مقلد محض اپنے سے اوپر والے ثابت تمیز کی تقلید کرے گا، اور جو ثابت تمیز ہے وہ اپنے سے اوپر ثابت ترجیح کی تقلید کرے گا. ثابت ترجیح جو ہے اپنے سے اوپر والے ثابت تخریج کی تقلید کرے گا. ثابت تخریج والا جو ہے وہ اپنے سے اوپر مجتہد المسائل کی تقلید کرے گا. مجتہد المسائل والا جو ہے وہ اپنے سے اوپر مجتہد فی المذہب کی تقلید کرے گا، اور مجتہد فی المذہب والا مجتہد فی الشرع کی تقلید کرے گا. یہ ہے ایک سٹیپ. روایتی انداز میں کہو نہیں جی نہیں یہ اندھا ہو جانا ہے، اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آنکھیں دے پٹی بن لینی ہے. الفاظ کو سمجھ کر جب بھی کسی بات کو بیان کرنا ہو تو اس کی بات کو پورا نقل کیا جائے. انصاف یہ ہوتا ہے. یہ ظلم ہوتا ہے کہ بات کو پورا نقل نہ کیا جائے، کسی کو غلط گائیڈ کیا جائے. تو تقلید کے والے سے بات سمجھ آ گئی نا کہ کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے، سبھی تقلید کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ وہ 100 سال یا 150 سال پرانے علماء کی یہ تقلید کرتے ہیں، ہم ذرا تقریباً کوئی 1400 سال یا 1300 سال پرانے علماء کی تقلید کر رہے ہیں، جو تابعی بزرگ تھے، تبا تابعی بزرگ تھے، ہم ان کی تقلید میں چلتے آ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو مجھ سے ملا ہوا، خیر القرون قرنی، پھر اس سے جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے. تو یہ تو حضور نے ارشاد فرما دی ہے. تو علماء ماتریدیہ ہم ماتریدی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ صفات سبعہ یہ صفات ذاتیہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں تیسری ایک صفت تکوین ہے، یہ بھی صفات ذاتیہ میں سے ہے. جو صفت تکوین ہے یہ بھی صفات ذاتیہ میں سے. اب اختلاف آ گیا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اس صفت کے اندر، اور یہ کوئی اختلاف کو کفر و گمراہی کا نہیں ہے، ایک تحقیق ہے. وہ بھی اہل سنت، یہ بھی اہل سنت. بڑی وسعت ظرفی تھی اکابرین میں، یہ تو ابھی کو نوعیت بنی ہے پیچیدگیوں کی. اشاعرہ کے نزدیک 7 صفتیں اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 صفتیں ذاتیہ. اشاعرہ اس صفت 8ویں صفت کو کہتی ہیں یہ صفت اضافی ہے، جبکہ ماتریدیہ کہتی ہیں یہ صفت ذاتی ہے. ٹھیک ہے. تکوین صفت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس کے جو اختیار سے، ارادے سے، اختیار سے کسی چیز کے عمل اور فعل کا جس سے ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ صفت اس کے والے سے اضافت کا جو قول کرتے ہیں، اضافت کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ارادہ، وہ اس سے متعلق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کا ظہور ہو جاتا ہے. جس کو رزق دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک ارادہ فرماتا ہے، وہ رزق مل جاتا ہے. یہاں پر بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر اس کو صفت اضافیہ مانا جائے نا تو لازم صفت اضافی تو جوں مضاف الیہ بدلتا جائے گا وہ صفت بدلتی جائے گی نا. تو اضافی کا تقاضا ہے کہ تغیر ہو، جبکہ اللہ کی صفت کا تقاضا ہے کہ اس میں تغیر نہ ہو. اس واسطے ماتریدیہ کہتے ہیں تخلیق ہے، ترزیق ہے، انشاء ہے، ابداع ہے، رزق دینا ہے، پیدا کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے. یہ جتنی بھی صفتیں ہیں موجد جو اللہ کی صفت آتی ہے، ان اللہ بدیع السماوات والارض، تو اس کے اندر جو مصدر ہے نا، مبدا جسے کہتے ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ صیغہ مشتق اللہ کے لیے، یہ اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہے نا، 99 صفتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہے صیغہ مشتق. اور صیغہ مشتق جو ہوتا ہے اس کا جو مبدا اشتقاق ہوتا ہے نا، جسے ہم مصدر سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بطور صفت کے ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے.
یہ شرط ہے کہ صیغہ مشتق جس کے لیے ثابت ہو، اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ متکلم ہے تو صفت کلام کا وجود بطور شرط کے معنی ضروری ہے کہ یہ صفت اس کی ہے۔ جب کہا جائے کہ فلانا قائل ہے، کہنے والا ہے، تو صفت قول کا اس کے لیے ثبوت بطور شرط کے ضروری ہے۔ تو ضابطہ کیا ہے کہ صیغہ مشتق جس کے لیے ثابت ہو، مبدا اشتقاق اس کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، اور یہ شرط ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب صفت تو اس کے لیے ثابت ہو گئی، صفت اس کے لیے ثابت ہو گئی، اب یہ صفت بدل سکتی ہے؟ اللہ کے لیے کلیم ہونا ثابت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا، تو صفت کلام اللہ کے لیے ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہوئی تو اس میں تغیر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا بغیر حساب کے۔ تو صفت ترزیق جو ہے، رزق دینا، یہ اللہ کے لیے صفت ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو کیا اس میں تغیر آ سکتا ہے؟ بھائی جو مرزوق ہیں، مرزوقات ہیں، مرزوقین ہیں، جو رزق لینے والے ہیں، ان میں تو تغیر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی صفت میں تغیر، یہ ہے ہماری بڑی دلیل کہ جب صفت صیغہ مشتق اس کا مبدا اشتقاق ذات الہی کے لیے صفت بن گیا تو اس میں تغیر نہیں آ سکتا۔ اگر اسے صفت اضافی مانا جائے، صفت تکوین کو، تو اس میں تغیر و تبدل لازم آئے گا، اور وہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی صفت تکوین کیا ہوتی ہے؟ اسی کے اندر پریشان رہتے ہیں کہ یہ صفت تکوین پتہ نہیں کیا ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ خارج میں یہ خارج میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اب دوسرے مسئلے کی طرف بھی آ جائیں۔ خارج میں اس صفت کا وجود ہوتا ہے، یہ زائد صفت ہے، کیونکہ جب فعل یا صفت کا وجود چلتا ہے اس وقت یہ بات چل پڑتی ہے۔ تو صفات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس والے سے یہ مسئلہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے کہ غیر ہے، ایک بحث چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقائد نسبیہ نے کہا لا ہوا ولا غیرہ، اللہ کی صفت نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے۔ اس کی وضاحت بڑے بڑے عجیب طریقوں سے کی گئی۔ جن طریقوں سے کی علامہ سعد بن طفتان نے کہا کہ اس میں بھی رد ہے، اس میں بھی رد ہے، اس میں بھی رد ہے۔ بعضوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات ممکن لذات ہی ہیں، ممتنع لغیری ہیں، کہا اللہ کے لیے امکان کا ثبوت، یہ بھی غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں یہ قدیم بالذات ہیں، تو کہا اس سے تعدد قدماء لازم آ جائے گا، یہ تو درست نہ ہوا۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ واجب الوجود کا عین ہے، تو کہا اس سے تعدد وجباء لازم آ گیا، یہ بھی غلط ہے۔ کرتے کرتے آخر کہنے لگے کہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں تک شرح قاعد نسبیہ کی بریک ہے۔ اب علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتوحات مکیہ کے اندر، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یواقیت والجواہر کے اندر، اور علامہ عبدالعلی بحر العلوم، آپ نے شرح فقہ اکبر کے اندر فارسی جو لکھی اس کے اندر آپ نے اس والے سے فرمایا کہ صوفیہ صافیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ذوق دیا وہ اللہ ہمیں بھی فراہم کرے، وہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ عز شان در خارج عین ذات اند، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ خارج میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ اب اس بات کو یہاں سٹاپ رکھنا ہے، اور خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، اور تعقل میں سمجھنے در تعقل غیر اند، اور سمجھنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا نا سٹاپ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، اس کا معنی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بمعنی آنکھ از ذات جدا نیستند، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا۔ اب صوفیہ کا معنی سمجھ آ گیا کہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذات کا عین ہی ہوگی ہے، یا اس کے واجب لذات ہی، یا عین ہی بعین ہی کا حکم جو متکلم لگاتے ہیں وہ لگائیں، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ ہر ایک کی اصطلاح پر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو وحدت الوجود کا کہ مسئلہ آ گیا تو بیان کریں گے،
تو اس کے اندر یہ بات، یہ اصطلاح یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عین کہا نا انہوں نے، تو کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے جدا، مردان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد. یہ بھی بات وہاں پر چلائیں گے کہ وہ مظہریت کی بات بھی چل جائے گی. تاہم اتنی بات کرنے کے بعد آپ نے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. علامہ محی الدین ابن عربی، علامہ عبد الرحمن جامی ایسی شخصیت اس کو نقل کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی بعض لوگ ذہب الی نفی الصفات، بعض لوگ اللہ کی صفات کی نفی کی طرف چلے گئے، جس طرح معتزلہ. وذوق الانبیاء والاولیاء یشہد بخلافہ، انبیاء اور اولیاء کا ذوق اس کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی نبی اللہ کی صفت کا مظہر رہا ہے نا. وقوم اثبتوها وحکموا بمغایرتها للذات حق مغایرتی، حق المغایرتی، ایک قوم نے اللہ کی صفات کو ثابت کیا اور کہا کہ یہ مغایرت ہے، من کل الوجوہ مغایرت کو ثابت کیا. کہا وذالک کفر، یہ کیا کریں گے ترجمہ؟ ذالک کفر محض وشرک بخت. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے یہ کفر ہے اور خالص شرک ہے، لیکن علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کا ترجمہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے جو فتویٰ نویسی ہے اس کے اندر یہ چیز کام دے گی. آپ فرماتے ہیں بخلاف پس قریب کفر گردید، اگر ایسا کیا تو یہ کفر کے قریب ہے. سمجھ آئی؟ ہاں، کس طرح مسلمانوں کو بچایا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آگے جہاں پر شرک کی بات کی نا، وہ شرک خالص کہتے ہیں یعنی شرک خفی کے غیر را در صفات اس سبحان و شریک می دانند، کہ یہ شرک خفی ہے کہ جو اللہ کے کمال کی صفتیں ہیں وہ غیر میں ثابت کر رہے ہیں. یوں مسلمانوں کو بچایا جاتا ہے. ترجمے کے اندر دیکھ لیں. تاہم اس عبارت سے یہ بات ثابت ہوگی کہ معتزلہ وہ بھی اس مسئلے میں غلط، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہا یہ غیر ہیں، وہ بھی غلط. اور پھر اس کے آگے جو تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، جنہوں نے یہ کہا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا، اور جنہوں نے کہا غیر ہیں وہ اس معنی میں کہ نہ اللہ کی ذات سمجھ میں آئے نہ اللہ کی صفات سمجھ میں آئی، تعقل کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. لیکن جو معنی بیان کیا نا امام اہل سنت نے المعتقد کے حاشی میں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. باتیں بڑی ہوئی. آپ ہمارے پاس اتنی بات ہے کہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یقتدی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے. اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے. وہ کس کیفیت میں ہو، انبیاء کو کس منصب میں ہو، اولیاء کو کس جلوے میں ہو، جس جسم میں ہو، بس اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے. لیکن آگے حکم لگانا ہے کہ کہیں واجب الوجود ہے، نہیں. ممکن لذاتی ہے، ممکن لغیری ہے، نہیں. ممکن لذاتی واجب لغیری ہے، نہیں. کیا حکم لگانا ہے؟ لا ہوا ولا غیر، بس اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے. بس قلمیں توڑ دینی چاہیے. یہ پر فیصلہ کن بات آ گئی ہے جی. ہونی چاہیے. اللہ کی صفات کا وجود ہے، پر اس کو سمجھیں کیسے؟ وہ جدا نہیں ہے. صوفیہ کو بھی ساتھ لے لیں، جدا نہیں ہے، تقاضا ہے. لیکن آگے ہیں کیسی؟ بس جیسی اس کی شان ہے تقاضے کے لائق ہے. ہر چیز عقل میں تھوڑی آتی ہے. اچھا، آگے اس والے سے انہوں نے اسی بات کو فرمایا والفعلیہ، تخلیق ہے، انشاء ہے، ابداع ہے، صنع بناوٹ ہے، کام ہے، ایجاد ہے، احداث اور تکوین. اور اس کے علاوہ جو صفات فعلیہ ہیں جیسا کہ رزق دینا، صورت بنانا شکم مادر میں، اور زندگی دینا اور موت دینا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تکوینات ہیں، امور تکوینہ کہ جس کے ساتھ کسی چیز کا وجود بنتا ہے، جس صفت سے چیزوں کا فعل کا وجود ہوتا ہے. ارادہ اور مشیت. ارادہ اور مشیت اس والے سے میں ذرا چونکہ گفتگو کو روک رہا ہوں، یہاں تک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور کسی قسم کا اس کے اندر تغیر تبدل، یہاں تک یہ بات ہوگی. اب یہ سمجھ لیں کہ ارادہ اور مشیت جو ہے
یہ جو بات ہماری رہ گئی تھی ارادہ اور مشیت، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ارادہ اور مشیت یہ حق یہی ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، بعض نے فرق کیا ہے لیکن ارادہ اور مشیت ایک ہی چیز ہے۔ اس کے تحت بڑی لمبی چوڑی بات یہ چلی کہ جو ارادہ ہے کافر قضا اور ایک ہوتی ہے مقضی، ایک ہے قضا اور ایک ہے مقضی۔ جو قضا ہے نا، قضا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ انسانوں کی سرشت خلقت جبلت مٹی نے جو کرنا تھا نا اللہ جانتا تھا، اور جاننے کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ یہ ہو جائے، فیصلے کا مطلب نفاذ ہو جائے، ہر کوئی ہونا شروع ہو گیا، ہر ایک کو طاقت دے دی، طاقت کے مطابق عمل شروع ہو گیا۔ طاقت اللہ نے پیدا کی، اچھائی برائی کی طرف لگانے سے اس کو سزا ملتی ہے، جزا ملتی ہے۔ تو مقضی جو ہے، مقضی جو کر لیا گیا، تو قضا اللہ کی طرف سے ہے، مقضی کے اندر کسب ہے اور کسب اس کا اپنا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو کفر پر رضا نہیں ہے، اللہ جو طاقت جو دیتا ہے وہ نیک ہوتی ہے، اس کو برائی کی طرف لگا لیتا ہے تو گناہ ملتا ہے، نیکی کی طرف لگا لیتا ہے تو نیکی مل جاتی ہے۔ موبائل ملا نا تو اس کے اندر قرآن بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتا، تو قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہوگا کہ رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ اگر اسی قرآن کے اسی موبائل کے اوپر 2 گھنٹے فیس بک دیکھنا شروع کر دے تو نیکی تو نہیں ہوگی۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں مسجد کے اندر فیس بک دیکھنا منع ہے، کیونکہ یہ فیس بک لحاظ نہیں کرتا کہ جب کھولنا شروع کرے تو گند بھی آتا جاتا ہے اس میں، سمجھ آئی نا؟ اس مسجد میں کھولنا یہ منع ہے، حرام ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنا اور برائی 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، تو طاقت اللہ نے دی نا آنکھیں کھولنے کی، دیکھنے کی، رات گزارنے کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اختیار دے دیا، جو پارا یاد ہے اس کو دہرا لیں یا 2 گھنٹے ضائع کر لیں، تو 2 چیزوں میں اختیار دے دیا گیا، طاقت ملی، یہ طاقت نیک ہے، اس کے اندر گڑبڑ نہیں، طاقت نیک ہے، اس کو اچھائی کی طرف لگا لے تو نیکی ملتی ہے، جزا اسی بات پر ہے، برائی کی طرف لگا لے تو چترول ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ ایک آخری مسئلہ یہ رہ گیا کہ ارادے کی بات سے بات چلی تو پھر امر کی بات آتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اصل بات اس پر چل رہی ہے کہ اللہ کا امر تو یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو تو چاہیے کہ سارے پڑھیں، اقیم الصلاۃ حکم جو دے دیا سارے نماز پڑھے، پھر یہ تبدیلی کیوں ہوگی جی؟ کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، چاہیے کہ جب فرما دیا نماز قائم کرو تو ساری مسجد میں اس طرح کھڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ امر کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے امر تکوینی اور ایک ہے امر تفویضی۔ جو امر تکوینی ہے نا وہ کہا گیا کن فیکون، کہ جب کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بعض نے کہا ہے کہ سرعت خطاب ہے کہ بس کن فیکون کا واقعہ ہے، جب ارادہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن فیکون سے اس سرعت کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ امر ہے کون سا؟ امر تکوینی، کسی کام کو کرنا، اور امر تفویضی یہ ہے کہ کسی کو سونپ دیا اچھا بھی نماز پڑھا، اس کو مکلف کر دیا، اختیار دے دیا، چاہے پڑھ لو تو نیکی آئے گی، نہ ہی پڑھو گے تو گناہ ملے گا، جزا و ثواب بتا دیا، پھر کہا کہ جو کر لے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، یعنی تحدیداً جھڑکتے ہوئے ہر حوالے سے اس کو متنبع کر دیا، نیکی بھی بتا دی اور برائی بھی بتا دی، پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بھی کرتے رہو، ہر حوالے سے واضح ہو گیا۔ تو یہ ہے امر تفویضی۔ اسی طرح ارادے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے اور ایک ارادہ تفویضی ہوتا ہے۔ جو ارادہ تکوینی ہوتا ہے اس کا تعلق امر تکوینی سے ہوتا ہے، اور جو ارادہ تفویضی ہوتا ہے تو اس کا تعلق امر تفویضی کے ساتھ ہوتا ہے، سونپ دیا گیا معاملہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ جو امر تکوینی ہوتا ہے کائنات محتاج ہوتی ہے کہ اس کو مانے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا اس کے، اور جو امر تفویضی ہوتا ہے تو اس میں اختیار دیا تبھی اس کی مخالفت کر لیتا ہے، مان لیتا ہے تو نیکی پاتا ہے، اگر مخالفت کرتا ہے تو گناہ پا لیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔